یہ چاہنے والے محبان اہل بیت میں سے ہیں، یہ آئے اجازت لیے اور امام علی مقام منع کرتے تھے، مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، مجھے بات کرنے دو، لیکن یہ جانثاران ایسے تھے، یہ محبان اہل بیت ایسے تھے، امام حسین کو باہر ایک قدم بھی آگے بڑھانے نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے جب تک ہماری زندگی ہے امام علی مقام تو بہت بڑی بات ہے، آپ کے گھر کا کوئی بچہ بھی میدان میں ہم اترنے نہیں دیں گے۔ جتنے جانثار تھے سب آئے اور شہزادگان اہل بیت کو بھی آنے نہیں دیا۔ حبیب بن مظاہر آئے، مسلم بن اوسجہ آئے اور زہیر بن قین آئے، یہ بھی دوپہر کے قریب لڑتے رہے، زوال تک لڑتے رہے، یہ تین ہی لوگ لڑتے رہے۔ کچھ لوگ آئے اور کوفہ کے لوگ مقابلہ نہ کر سکے، موت کے گھاٹ اتر گئے اور ان تینوں بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ امام علی مقام کے سگے بھائی جو تھے، مولا علی کی اولاد، امام علی مقام کے جو سگے بھائی تھے، عبداللہ بن علی، زید بن علی، بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، 5 شہزادے علی مرتضیٰ کے میدان میں تھے۔ یہ آئے ایک ساتھ امام حسین سے اجازت لے کر کہ ہمیں جانے دیں۔ حضرت عباس علمبردار، یہ بھی امام علی مقام کے بھائی ہیں، یہ موجود تھے امام حسین کے ساتھ۔ یہ 5 بھائی آئے اور یہ کہ بات دیگرے، انہوں نے کوفیوں کے سر اڑائے اور دمدار اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے اور جام شہادت یہ کہ بات دیگرے نوش کرتے رہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ خاندان اہل بیت کے لوگوں کا یہاں سے ان کی قربانیوں کی ابتدا شروع ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے 5 شہزادے میدان کربلا میں خاک و خون سے وہاں پر ان کی لاشیں بکھر گئیں، تو اب سیدنا عباس علمبردار، یہ امام حسین کے بڑے بھائی، یہ چھوٹے بھائی جو حضرت علی کی دوسری بیوی سے ہیں، یہ آئے، خیمے میں تھے، بیویوں کی بچیوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ ننھی سکینہ آئیں اور کہا چچا جان، پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں، 3 دن ہو گئے، میرے عزیزو ہم نے رمضان کو محسوس کیا ہے، آج بھی روزے سے ہوں گے، ابھی دن نہیں ڈھلا ہے، لیکن پیاس کی شدت ابھی سے ہمیں پریشان کرتی ہے۔ کبھی محسوس کرو ڈوب کر کے خاندان رسول کے وہ شہزادے کیسے 2 دن کے بعد تیسرے دن کی پیاس برداشت کر رہے ہوں گے، جبکہ سورج اپنی تمازت بکھیر رہا ہے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں۔ وہ صبر کا پیکر، وہ صبر کا دامن کیسے تھامے ہوئے لوگ تھے، کمال کے لوگ ہیں، کمال کے۔ بی بی سکینہ نے تیسرے دن کہا اگر چند قطرے بھی مل جائیں تو ہم تازہ دم ہو جائیں گے۔ حضرت عباس کہے بیٹی تیری پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، میں جاتا ہوں۔ وہ ایک مشیزہ اٹھائے اور تلوار لیا، نیزہ لیا اور کوفیوں کی صفوں کو ترہم برہم کرتے ہوئے چیرتے ہوئے دریائے فرات پر پہنچ گئے۔ حضرت عباس جیسی وہاں گئے، کوفیوں کو مقابلے کی ہمت نہ ہو سکی، کوئی آ نہ سکا، سب کو ادھیڑتے ہوئے چلے گئے۔ اور کیسے نہیں ہاشمی جوان ہے، جب مشکیزہ بھر لیا تو چلو بھر پانی اٹھایا دریائے فرات سے اور اٹھا کر پینے، کیونکہ خود بھی پیاسے تھے، 3 دن کی پیاس تھی، کہا پیٹ بھر کر پی لوں اور اس کے بعد یہ مشکیزہ لے جاؤں۔ جیسی قریب کیا دل گوارا نہ کیا، کہا خیمہ حسین میں بچے پیاسے ہیں اور میں یہاں پانی پی لوں، مولا حسین بھی پیاسے ہیں اور ان کی بچیاں پیاسی ہیں، عورتیں پیاسے ہیں۔ چلو میں جو پانی تھا پھینک دیا، مشکیزہ لے کر نکل پڑے۔ عمرو بن سعد نے اعلان کیا کہ اگر یہ عباس کے ہاتھ سے مشکیزہ خیمے تک پہنچ گیا تو لڑائی مشکل ہو جائے گی، یہ جنگ مشکل ہو جائے گی۔ 22,000 کے نامرد پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں، یہ لڑائی بھاری پڑ جائے گی، اس مشکیزے کو جانے نہ دو۔ دھوکے سے ایک کوفی آیا اور پیچھے سے حضرت عباس کے کندھے پر تلوار سے ایسے وار کی کہ ان کا ہاتھ کٹ گیا۔ مشکیزہ گھیرا تو حضرت عباس دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ ڈال لیتے ہیں اور تلوار بھی اسی ہاتھ سے چلاتے ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ خیمہ حسین نظر آ رہا ہے۔ کوفیوں نے پھر جتھے کے ساتھ حملہ کیا، ان کے دوسرے بازو کو کاٹ دیا۔ دونوں ہاتھ مونڈوں سے اگر کٹ جائیں اور پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ گھیرا ہو، ہمت تو ٹوٹ جانا چاہیے، لیکن اس عباس کی جرات کو سلام، دانتوں میں مشکیزہ اٹھایا، منہ سے اٹھا لیا اور کہا کسی طرح یہ خیمہ حسین تک پہنچ جائے، ہاتھ گئے ہیں تو جانے دو۔ ان کو ہاتھوں کی پرواہ نہیں تھی،
ہماری انگلی پر زخم ہو جائے تو ہم مرہم پٹی کے لیے بے قرار ہو جاتے. کٹ گئے بازو لیکن مشکیزہ دانتوں میں اٹھا لیا. جانے لگے تو کوفیوں نے تیر مار مار کر کے مشکیزے کو پھوڑ دیا, اور مشکیزے کا پانی جب بہنے لگا تو عباس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. بڑی محنت سے سکینہ کے لیے پانی لایا تھا اور کہا کہ خیمہ حسین کی طرف جانے کی اب ہمت نہیں ہوتی. پوچھے گی بچی پھر سے کہ چچا پانی لائے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو عباس علم بردار کہنے لگے مولا اس سے بہتر ہے کہ میں خالی ہاتھ تیرے نبی کے گھرانے کی طرف جاؤں, مجھے تو اپنی بارگاہ میں بلا لے. حضرت عباس علم بردار مشکیزہ پانی کا لانے کے لیے نکلے ہوئے تھے. کوفیوں کے جتھے نے ایسا گھیر لیا کہ ان کو نیزے مار مار کر کے زمین پر لٹایا اور ان کی گردن کو الگ کر دیا, شہید کر دیا. حضرت عباس جیسے ہی شہید ہوئے دور سے امام علی مقام دیکھ رہے تھے, دوڑتے ہوئے چلے آئے. کوفی ہٹ گئے تھے, شہید کرتے اور ہٹ جاتے, اپنے خیمے میں چلے جاتے یا اپنی فوج میں جا کر مل جاتے. کٹے ہوئے بازو, ایک بازو ادھر گرا ہوا ایک بازو ادھر گرا ہوا. آج بھی ہم کربلا میں گئے ہیں, ہر سال جاتے دیکھتے ہیں ان کے جو بازو ہیں کٹے ہوئے ہاتھ اتنے اتنے فاصلے پر دفن ہیں. الکف الیمنا الکف الیسرا لکھا ہوا ہے, سیدھا ہاتھ اور بایاں ہاتھ بہت دور دور دفن کیا گیا ہے. اور لاشا کٹا ہوا میدان میں ہے. 56 سال کی عمر ہے سیدنا امام حسین کی. آئے اور کہا مجھے کسی غم نے اتنا کمزور نہیں کیا جتنا میرے بھائی عباس کی شہادت نے کیا ہے. آئے اور اس لاش کو اٹھایا تو رب العالمین کی بارگاہ میں یوں کہا تھا الآن انکسر ظہری, اے مولا میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی, میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اور اس لاشے کو لائے, اپنے سگے بھائیوں کا جسم اٹھاتے ہوئے یہ 56 سالہ نواز رسول, تمہاری ہر ادا پر کروڑوں سلام ہے حسین, تمہارے ہر عزم حوصلے پر لاکھوں سلام. خیمہ پاک کی طرف آئے تو اس وقت دیکھا تو امام قاسم تیار ہو کر کھڑے تھے جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے. 22 سال کی عمر تھی, جن کی سگائی سکینہ بنت حسین سے ہو چکی تھی. مولا حسین کے پاس آئے اور کہا چچا جان میرے عم محترم مجھے جانے کی اجازت دیں. امام حسین نے جی بھر کر دیکھا اور کہا میرے مرحوم بھائی کی ایک ہی تو نشانی تھے, تمہیں دیکھتا تو میرے برادر گرامی کی یاد آتی, تم جاؤ گے. امام قاسم نے کہا اے میرے چچا جان میں رسول اللہ کی امانت کو لے کر کے جا رہا ہوں اور اس میدان میں تنہا آپ کو نہیں چھوڑ سکتا, مجھے جانے دیں. امام علی مقام نے بڑے آہ و بکا کے ساتھ ان کو رخصت کیا تھا. یہ امام قاسم کی انٹری جو کربلا میں ہے وہ لکھی ہوئی ہے تاریخ طبری میں. کہا ہے جیسے امام قاسم پہلی مرتبہ گھوڑا اچھالتے ہوئے کربلا کے میدان میں آئے تھے اس وقت کوفیوں میں ہلچل ایسی مچی تھی. ایک کوفی شخص ہے وہ کہتا ہے ہمیں دن کے وقت سورج کی تمازت کے باوجود قاسم کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوا تھا کہ کربلا کے میدان میں 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے. چہرے پر وہ چمک تھی رسول اللہ کی شباہت تھی. میرے آقا کا, خاندان اہل بیت کا یہ جوان ہاشمی شیر جیسی آیا, پکارا حل میں مبارزین, کوئی ہے مقابل والا؟ تو کوئی آنے کو تیار نہیں تھا. تو حضرت امام قاسم نے کہا تم میں سے جو بڑا پہلوان ہے اس کو بھیجو. ازرق نام کا ایک پہلوان تھا کوفہ کا, بہت بڑا ہاتھی کی طرح چلتا, ایک بہت بڑا اس کو سانڈ کہا جاتا تھا. عمرو بن سعد نے کہا ازرق تم جاؤ اس کے سامنے. وہ ٹھٹا مار کر ہنسنے لگا, کہا یہ بچے کے سامنے مجھے بھیج رہے ہو, میری پہلوانی تجھے پتا نہیں ہے, میری پہلوانی کا اندازہ نہیں ہے. عمرو بن سعد نے کہا تیری پہلوانی بعد کی, وہ حیدر کرار کا پوتا ہے, فاتح خیبر کا پوتا ہے, تجھے پتا ہے, مقابل میں جا. کہا نہیں میرے 4 بیٹے ہیں, ان میں سے کسی ایک کو بھیجوں گا, ابھی اس کا سر کاٹ کر لائے گا. ازرق کے 4 بڑے بیٹے تھے اور چاروں پہلوان تھے. بڑے بیٹے کو بھیجا, امام قاسم کے پاس آیا. امام قاسم 3 دن کے پیاسے, لیکن تلوار ایسی چلتی تھی.
ایسی تلوار چلائی کہ اس کا بڑا بیٹا ایک ہی وار میں ڈھیر ہو گیا. دوسرا آیا, دوسرے کو مونڈھوں سے ایسا مارا کہ وہ وہاں تڑپتا رہ گیا. تیسرا آیا, اس کو امام قاسم نے کاٹ دیا گاجر کی طرح. چوتھا آیا, اس کو بھی مار دیا. ازرق اب بفر گیا, میرے 4 بیٹے ایک ایک بات دکھ رہی ہے, ایسے کاٹ دیا جیسے سبزی کو کاٹا جاتا ہے. خود آیا اور اتنا ہاتھی کی طرح چنگاڑتا ہوا, دہاڑتا ہوا, پکارتا ہوا, کہا کہ تو نے میرے گھر کو ختم کر دیا, میں تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, تجھے ختم کر دوں گا. امام قاسم نے کہا, ازرق میں نے سنا ہے تو عرب کا بہت بڑا پہلوان ہے, شہ سوار ہے, لیکن تجھے تو گھوڑے کی زین باندھنی بھی نہیں آتی. یہ تو تیرے لیے عیب کی بات ہے. کسی فوجی کو یہ تانا دینا بہت بری بات تھی. امام قاسم نے اس ہیلے سے جیسے اس کو کہا, ازرق کو یہ بہت غصہ آیا اور وہ اپنی زین جو باندھی جاتی تھی گلے کے نیچے اس کو دیکھنے کے لیے جھکا تو امام قاسم نے ایک ہی وار میں اس کی گردن کاٹ دی. کوفیوں میں اتنا خوف مچ گیا کہ اتنے بڑے پہلوان اور اس کے بیٹوں کو ایک ساتھ اس نے جہنم بھیج دیا. یہ ہاشمی جوان لڑتا رہا تو عمرو بن سعد نے پکار کر کہا, اس لڑکے کے مقابل میں اکیلے جاتے رہو گے, یہ شام تک پورے لوگوں کو کاٹ کر رکھ دے گا, لہذا اس پر حملہ کرو. سارے لوگ تیروں سے, ہر جگہ سے لوگ مقابل میں آ گئے. ایک امام قاسم پر اس نے 300 کتوں کو چھوڑا. 300 کتے کبھی ادھر سے نوچتے کبھی ادھر سے نوچتے. تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا, وہ فاطمہ کا لاڈلا ہزاروں میں گھر گیا. اور اس کے بعد امام قاسم کو ان 300 کے جتھے نے گھوڑے سے پکڑ کر گرایا اور ان کی گردن پاک کو جسم سے الگ کر دیا. یہ امام حسن کے بڑے بیٹے سے شہادت ہوئی. اس کے بعد امام علی مقام کے بڑے بیٹے علی اکبر آئے. حضرت علی اکبر امام علی مقام کے بہت چہیتے بیٹے. ان کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورتی تھی. عرب کہتے تھے شباہت تھی, ہم شبیہ رسول ان کو کہا جاتا ہے, علی اکبر کو. یہ مولا حسین کے پاس آئے, ان کی عمر تو 19 سال کی تھی. 19 سال کا جوان آیا, کس انداز سے رخصت کیا ہوگا اپنے بیٹوں کو امام حسین نے. حضرت علی اکبر کو خود گھوڑے پر سوار کرتے ہیں اور بیویوں سے کہتے ہیں اسے جانے دو. حضرت علی اکبر آئے امام زین العابدین کے پاس جو بیمار تھے, امام حسین کے ایک بیٹے جو میدان میں بیمار تھے, اور ان کو پکڑ کر رونے لگے. امام زین العابدین نے کہا, بھائی رو کیوں رہے ہو, کوئی بھی ہمارا جانے والا رو کر نہیں گیا ہے, تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا, میں ان کوفیوں سے ڈر کر نہیں رو رہا ہوں, بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد زین العابدین تم بیمار ہو, کہیں ان ظالموں کے سامنے تمہیں ہتکڑیاں ڈال کر لے جا کر کھڑا نہ کر دیا جائے. وہ منظر میری نظروں میں ہے, اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد کتے تمہارے ساتھ کیا کر لیں. امام زین العابدین نے کہا, میں رسول اللہ کی امانتیں رکھتا ہوں, صبر کروں گا. حضرت علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے. تاریخ میں اتنے نام ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہ جاتے ہیں. اتنے نام کوفیوں کے لکھے ہوئے ہیں. بڑے بڑے لوگ علی اکبر کے مقابل میں آئے تھے کوفہ کے. وہ لوگ بھی آئے تھے جنہوں نے ان کے باپ کو خط لکھ کر بلایا تھا. حضرت علی اکبر کا جوش ایسا تھا, مارتے تھے, صفوں میں جاتے تھے اور پھر گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آتے تھے امام حسین کی طرف. یوں کوفیوں کے درمیان صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے اور پھر واپس آتے تھے. بار بار آتے تھے تو کیوں آتے تھے؟ تاریخ نگاروں نے کہا ہے دوسرے جو گئے واپس نہیں آئے. علی اکبر ایسے تھے, صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے تھے اور پھر واپس آتے تھے, پھر جاتے تھے, پھر آتے تھے. امام حسین خیمے کے باہر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے. وہ بوجھل قربانیاں امام علی مقام کو کس طرح سے بوجھل کر چکی ہوں گی. تاریخ نگاروں نے بتایا, علی اکبر سے کسی نے پوچھا کہ کیوں بار بار آتے ہو؟ کہا, بات در حقیقت یہ ہے ہم 3 دن کے پیاسے ہیں, کوئی پانی نہیں دیتا. میں حسین اعظم میرے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو پیاس کم ہو جاتی ہے, تھوڑی پیاس کم ہو جاتی ہے. یہ امام علی مقام کے چہرے پاک کو دیکھتے اور یوں کہتے, العطش یا ابتا, بابا جان پیاس بہت ستاتی ہے, پیاس. امام حسین جواب میں صرف اتنا کہتے, بچے صبر کر,
تیرے لیے فرات نہیں حوض کوثر ہے، حوض کوثر ہے۔ حضرت علی اکبر گئے، ظالموں نے دوپہر تک مقابلہ کیا، ظہر کا وقت آ چکا تھا۔ حضرت علی اکبر لڑتے رہے، ان کو گھوڑے پر سے گرا دیا گیا اور ان کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ حضرت علی اکبر کو جسم کو ایسے چھلنی کر دیا گیا تھا کہ یزیدی بار بار گھوڑا دوڑاتے تھے اس نازنین نرم و نازک جسم پر، اور امام علی مقام ہٹاتے رہے۔ کوفیوں چھوڑ دو، میرا بچہ جا چکا، چھوڑ دو، میرا بچہ ختم ہو چکا ہے۔ کوفی جب ہٹتے تو تاریخ نگاروں نے بتایا امام علی مقام جسم کو یوں سمیٹتے تھے، کربلا کے میدان میں سمیٹتے تھے۔ میرے عزیزوں، کسی کی موت کے بعد ہمیں آج لاش کو اٹھانے میں ڈر لگتا ہے۔ اس باپ نے تو ٹکڑے جمع کیے ہیں اور اپنے کندھے پر وہ بوجھ اٹھا کر لاتے اور خیمہ پاک کے پاس لاشیں جمع کرتے رہے، گنتے تھے۔ حیرت ہوتی ہے، میں ہزار چاہتا ہوں کہ غم کا اظہار تنہائی میں ہو، مجمع میں نہ ہو، لیکن دل بے قابو ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کے اہل بیت سے جو ہماری عقیدتیں جڑی ہوئی، ہماری محبتیں جڑی ہیں، مولا حسین کو ہم اپنے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ان سے وابستہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ ہماری سفارش کریں گے، اس لیے ان کا غم ہلکا نہیں ہوتا ہمارے لیے۔ جب امام حسین ان شہادتوں کو دیکھ رہے تھے، آپ کی بیوی چھوٹے بچے کو لے کر آئی تھی، علی اصغر کو کہا اس کو پانی پلا لائیں، ہو سکتا ہے اس پر رحم کر دیں گے۔ حضرت علی اصغر کو لے جا کر کوفیوں کے سامنے کہا تھا، یہ بچہ تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑا، اس سے تمہاری دشمنی نہیں، اس کو پلا دو، اس کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے، اس کو کچھ پانی مل جائے، 6 ماہ کا ہے۔ کوفیوں کی طرف سے کسی نے تیر چلایا اور سیدھے علی اصغر کے گلے میں آ کر چبھا۔ وہ بچہ ہچکیاں لیتا ہوا جان آفریں کے سپرد کر دیا۔ مولا حسین کے ہاتھوں میں یہ روتا ہوا بچہ چلا گیا۔ امام حسین اس وقت ایک تیکھا جملہ سن رہے تھے، کڑوا جملہ کوفیوں کی طرف سے، مارا تو مارا، لیکن یہ کہا اے حسین تمہارے بیٹے کو ایسا پانی پلائیں گے کہ دوبارہ نہیں مانگے گا۔ اور صحیح میں امام حسین خون میں لت پت اپنے چھوٹے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے واپس آ رہے تھے، اور بچہ جب خاموش تھا تو بیویوں کو یہ لگ رہا تھا کہ پانی پلا دیا گیا ہوگا۔ بیوی آگے بڑھ کر پوچھتی ہے بچہ بہت خاموش ہے، پانی پلا دیا گیا؟ امام حسین نے کہا کہ ایسا پلایا کہ اب دوبارہ تجھ سے کبھی پانی نہیں مانگے گا۔ یہ کہہ کر کے جیسے ہی علی اصغر کو اپنی چھاتی سے الگ کر کے دکھایا تو گلا کٹا ہوا ہے، تیر چبا ہوا ہے، حلقوم سے خون رس رہا ہے۔ بیبیاں تمہارے صبر پر ہماری زندگیاں قربان، ہم میں سے کوئی تمہارے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو انہوں نے جو صبر کا مظاہرہ کربلا کے میدان میں کیا ہے، اے رسول اللہ کے خاندان کی بیبیوں، سلام ہو تمہاری آنچلوں پر، سلام ہو تمہاری عزت و اطہار پر۔ ہم میں سے ہماری زندگیاں تمہارے اس عزم کے 1/5 حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس چھوٹے بچے کو بھی لٹا دیا گیا۔ اس شام غریبہ کو یاد کرتے ہیں۔ آج عاشورہ کا دن ہے، آج عاشورہ کا دن ہے امام عالی مقام کے لیے، اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ کربلا کا خونی منظر ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ بپا ہے میان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ امام علی مقام نے دیکھا یکے بعد دیگرے میرے بھائی گئے، میرے عباس کے بازو کاٹے، میرے بچے کو انہوں نے حلق سے چھلنی کر کے مار دیا، علی اکبر کو بھی شہید کیا، قاسم کو بھی شہید کیا، بچا کوئی نہیں تھا۔ ایک زین العابدین بستر سے اٹھ بیٹھا، جوان شہزادہ کہنے لگا بابا جان میں جاتا ہوں۔ امام علی مقام نے ماتھا چوما، کہا زین العابدین تو بھی جائے گا تو میری نسل کس سے چلے گی؟ تجھے زندہ رہنا ہے، اور اگر میرے موت کے بعد
बता इन बीबियों को कौन देखेगा, मेरे घर तो अभी कोई मर्द बचा नहीं, कौन जवान है जो इनका सहारा होगा। लिटा दिया बिस्तर पर, तुम आराम करो। मौला ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद की कुर्बानियों को भी मैं महसूस करता हूं मेरे अजीजों। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो करबला के मैदान में लेटे लेटे देखते थे, जानते हो इनकी जिंदगी कैसी हो गई थी। करबला के बाद जब ये मदीने वापस गए थे तो कभी भी किसी कसाब की दुकान के पास खड़े होते तो रोने लग जाते थे। खुला गोश्त देखते, कोई कसाई जो गोश्त बेचता था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आते थे तो जल्दी चादर डाल देते गोश्त पर। लोग पूछते क्यों, कहा वो जो इमाम आ रहे हैं ना, अभी ये कच्चा गोश्त देखेंगे रोने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर के गोश्त के टुकड़ों को देखा था। उनकी जिंदगी ऐसी हो गई थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक बार एक कसाई को बुलाया और पूछा तुम जानवरों को कैसे ज़बह करते हो। कहा किबला रुख लिटाते हैं, पानी पिलाते हैं, पढ़ते हैं और फिर ज़बह करते हैं। चीख मारी और कहा दुनिया वाले जानवरों को पानी पिलाकर ज़बह करते, मेरे बाप को कूफियों ने 3 दिन की प्यास के बाद ज़बह किया था, मेरे घर वालों को 3 दिन की प्यास के बाद ज़बह किया था। हर कुर्बान होने वाला जानवर पानी पी करके ज़बह होता है। रसूलुल्लाह के घर का शहजादा बगैर पानी पिए दुनिया से गया। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी का हाल था। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, गम उनका हक था। कई मर्तबा मदीने वाले उनके पास आते और उनको हंसाने के लिए कोई बातें कहते हैं, आप हंसते नहीं, जिंदगी भर किसी ने आपको हंसते हुए नहीं देखा। लोग कहते गम हो गया, कभी तो मुस्कुराए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते तुम उससे हंसने की उम्मीद रखते हो जिसके सामने उसके बाप के टुकड़े हैं, उसके भाई के टुकड़े, उसके घर की औरतें बेआबरू हो गई, तुम उसके हंसने की उम्मीद रखते हो। लोगों खैर करो, शुक्र करो कि आंसू निकलते हैं, यहां तो खून निकलना चाहिए। यकीनन उनके घर पर जो हालात आए, मैं समझता हूं दुनिया में किसी और के पास होते तो इतना बड़ा इम्तिहान नहीं दे सकता था, इतना बड़ा इम्तिहान नहीं दे सकता था। इमाम हुसैन अजीम, उस कायद को लाखों सलाम। अब इस मैदान करबला में बीवियों के सामने आए। सैयदा ज़ैनब जल्दी से एक संदूक लेकर के आई, पेटी लेकर आई और अपने भाई को संदूक खोलकर एक जुब्बा पहनाने लगी। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक था। इमाम हुसैन ने कहा मेरी बहन, मेरी हमशीरा आज तो क्यों पहना रही है। कहा भाई जान, ये जुब्बा मेरे अम्मा ने दिया था, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा ने दिया था अपनी मौत से 2 दिन पहले, और कहा था बेटी इसको संभाले रखना, मेरा लाडला एक दिन मैदान में उतरेगा, उस वक्त उसके आसपास कोई नहीं होगा, तू अपने हाथ से उसको ये जुब्बा पहनाना, इसलिए कि उसको उसकी मां से बड़ी मोहब्बत है। इमाम हुसैन को ये कहती हुई वो जुब्बा पहनाती रही। इमाम आली मकाम अपनी मां को याद करके रो पड़े, अपनी मां को याद करके रो पड़े। क्यों ना रोए। एक इमाम मुस्लिम है जिन्होंने एक रिवायत बयान की है, वो कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा था एक बूढ़ी औरत अपने चेहरे पर चादर डाली हुई झाड़ू लेकर मैदान झाड़ रही है। मैं करीब जाकर पूछा बीबी तुम कौन हो। वो अपना चेहरा नहीं दिखाती और कहती है मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा हूं। कहा यहां क्यों झाड़ रही हो। कहा कल मेरा बच्चा यहां गिर कर शहीद होने वाला है, इस मैदान की कंकरियां साफ कर रही हूं। मेरे अजीजों, उस फातिमा ज़हरा के इस अजीम लाडले का आखिरी दीदार है, जिसके हलकूम को मेरे मुस्तफा ने चूमा है, उनका आखिरी दीदार है। जो दोषे पैगंबर का राकिब सवार है उसका आखिरी दीदार है, जिनसे शरीयत मुस्तफा चली उसका आखिरी दीदार है। रसूलुल्लाह का जुब्बा पहना, अमामा पहना, हैदर कर्रार की तलवार जुल्फिकार हाथ में ली, जाफर तैयार का पट्टा और हजरत अमीर हमजा का नेजा हाथ में लिया। सारे तबर्रुकात एक साथ ज़ेब तन किए। इमाम आली मकाम ये सारे तबर्रुकात पहनकर खीमे से निकलना ही था कि औरतों की आवाजें आ गईं। कहा छोटी सकीना आई और कहा बाबा जान, ये कूफी तो 6 माह के बच्चे को पानी न पिला सके, आपके बाद ये हमारे साथ क्या करेंगे।
آپ کس کے حوالے ہمیں چھوڑ رہے ہیں؟ امام حسین نے صرف اتنا کہا، سکینہ اللہ اس کے رسول کے حوالے تمہیں کر کے جا رہا ہوں۔ سیدہ سکینہ سے کہا بیٹی چاہے جیسے بھی حالات ہو جائے تو اپنے حجاب کی پابندی رکھنا، تو اپنے پردے کی پابندی رکھنا۔ یہ آخری وصیتیں تھی اپنے خاندان کی اہلی عورتوں کے لیے، اور بیویاں یہ چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ میرے عزیزوں، ہم تو جنازہ جاتے ہوئے لوگوں کا دیکھتے ہیں، رو پڑتے ہیں، لیکن وہ زندہ جاوید گھر سے جب رخصت ہو رہا ہے دولہا بن کر، گھوڑے پر سوار ہوا، اور وہ عظیم ان کا گھوڑا، جو وفادار گھوڑا جو ہر جنگ میں آپ کے ساتھ رہا، آج وہ گھوڑا بھی بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ آگے بڑھنے کو اس کو ایڑ لگائی، اس کو مارا، آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ مولا حسین نے دیکھا گھوڑے سے اتر کر بی بی سکینہ اس کی ٹانگوں کو پکڑے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے، اور بار بار گھوڑے سے کہتی جاتی ہے کہ اے گھوڑے، اے سواری، میرے بابا جان کو نہ لینا، اس لیے کہ آج اگر تو سوار کر کے لے جائے گا تو یہ واپس نہیں آئیں گے۔ ننھی سکینہ کو آپ نے گود میں اٹھا لیا اور کہا اس عظیم سواری کو نہ روکنا، اس لیے کہ آج میرے امتحان کا دن ہے اور تمہارے صبر کے امتحان کا دن ہے۔ یہ کہتے ہوئے امام علی مقام گھوڑے کو دوڑا دیے۔ یہ آخری دیدار تھا کہ میں حسین کی طرف سے جو یہ شہزادہ گلگو قبا رسول اللہ کا یہ حسین شہزادہ نکلا تو میدان کربلا میں آ کر پھر وہ خطبہ دیا جو حر بن یزید کے سامنے دیا تھا، عمرو بن سعد کے سامنے دیا تھا۔ آج 10ویں محرم تھی، جمعہ کا دن تھا اور عین ظہر کا وقت ہے۔ اس وقت حسین اعظم کربلا کے ریگزاروں میں خطبہ دیتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کی، رسول اللہ پر درود و سلام بھیجا اور کہا کوفیو کیا تمہیں میری نسبت پتا ہے؟ میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں جو رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ کیا تم نے میرے متعلق نہیں سنا؟ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ کیا تمہیں میری نسبتیں نہیں معلوم؟ اور اگر ان حدیثوں پر تمہیں شک ہے تو ابھی جابر بن عبداللہ موجود ہے، ابو سعید خدری موجود ہے، ابھی کئی صحابہ رسول اللہ کے موجود ہیں، ان سے جا کر تحقیق کر لو، کیا میرے رسول نے یہ میرے متعلق نہیں فرمایا؟ اور کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ تم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور اسی رسول کے بیٹے کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو؟ یہ خطبہ ایسا دردناک تھا، کوفیوں میں اس کا اثر ہو گیا، کوفیوں کے دلوں کے اندر ایک رعب طاری ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہاں بغاوت ہو جاتی، قریب تھا کہ لوگ تلواریں چھوڑ دیتے، قریب تھا کہ لوگ نیزے پھینک دیتے، ہلچل مچ جاتی، کیونکہ رسول پاک کے شہزادے کی زبان میں جو اثر تھا وہ کمال کا تھا۔ خطبہ سن کر کوفیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، رونے لگ گئے تھے۔ ایک طرف حسین اپنے خیمے کی طرف دکھاتے اور کہتے میرا کون سا بچہ اب بچا ہوا ہے، میرا کون سا بھائی اب بچا ہوا ہے؟ دیکھو تم نے میرے خیمے کو لوٹ لیا، میرے گھر کے ٹکڑے کر دیے، اب بھی اگر تم چاہتے ہو تو میں معاف کرنے کو تیار ہوں، میرے خون سے رنگین نہ کرو اپنے ہاتھ۔ کوفیوں پر جب یہ تقریر اثر کرنے لگ گئی، عمرو بن سعد کھڑا ہو گیا، شمر دل جوشن جو حرام الطہر کمینہ انسان تھا، ذلیل ترین انسان تھا، وہ کھڑا ہوا اور وہ بھی فصیح و بلیغ خطبہ دیتا تھا۔ کھڑے ہو کر کے اس نے گالیاں دینا شروع کیا، آپ کی عزت پر حملے کرنا شروع کیا، کہا یہ کذاب ابن کذاب ہے، جھوٹا جھوٹے کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، سب کو گالیاں دیا۔ اور اس کے بعد کوفیوں سے کہا اگر تم میں سے ایک بھی بغاوت کر گیا تو میں یزید کے سامنے لکھ کر بھیجوں گا، تمہاری نسلوں کو ختم کر دیا جائے گا، تمہارے خاندان اجاڑ دیے جائیں گے، کوفہ کو تہس نہس کر دیا جائے گا، خبردار کوئی حسین کی تقریر پر دل پذیر نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد شمر ذل جوشن کی تقریر اثر کر گئی، پھر لوگوں سے کہا گیا ہم حسین کی تقریر سے مائل نہیں ہیں، ان کی طرف رغبت نہیں کرتے، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین نے کہا اتمام حجت کے لیے مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ لیا، اب تمہاری مرضی، آؤ مقابل کے لیے۔ اب مقابل کے لیے جو لوگ آئے، حذیل ایک شخص تھا، اس کے بعد ایک عبداللہ بن سمدانی تھا، اور کئی لوگ ایسے ایک کے بعد دیگر آتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دو نہیں کئی لوگوں کو مار کر گراتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 100 کے قریب لوگوں کو زخمی کر چکے تھے۔ تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا۔
फातिमा का गुल अजार, ये फातिमा का शेर हजारों में घिर गया। अजीजा ने गिरामी वकार, इमाम हुसैन लड़ते रहे, कई लोगों को जख्मी करते रहे, और उसके बाद वही मामला, प्यास की शिद्दत, प्यास की शिद्दत, बेटों का गम अलग है, भाइयों की लाशें अलग है, बीवियों का अकेला होना अलग है। कितना बोझ लेकर मेरा हुसैन लड़ रहा था, कितनी जिम्मेदारियां लेकर ये घोड़े का शहसवार था। हुसैन इब्ने अली रदी अल्लाह तआला अन्हु जब मुकाबला करते रहे, थक करके उनकी गर्दन झुक जाती थी, फिर तलवार उठाते थे, फिर लड़ते थे, यहां तक कि अमर बिन साद ने और शिमर दिलजोशिन ने, खुली बिन यजीद ने, ये सारे लोगों ने भड़काया और कहा ऐसे नहीं, जैसे इससे पहले इनके खानदान के बेटों को पहुंचाया गया है मौत की तक, इसी तरह इनके साथ भी मुकाबला होगा। हुसैन इब्ने अली के पास 200 सवारों को लाया गया और हर जगह से तीर बरसाया गया। कभी हुसैन के जिस्म पर इधर से तीर आए, उधर से तीर आए, अपने ढाल से बचाते रहे, यहां तक कि तारीख निगारों ने बताया है आपके जिस्म मुबारक पर 72 तीर लग गए थे, कोई जिस्म का हिस्सा बाकी नहीं था, चेहरे पर भी, सीने पर भी, कंधों पर भी, पिंडलियों पर भी, रानों पर भी, पेट पर भी, पीठ पर भी, हर जगह तीरों से बौछार, हर तीर जाता जिस्म में पैवस्त होता, हर तीर जाता जिस्म में पैवस्त होता। इमाम हुसैन के पास इतना मौका भी नहीं था कि वो तीरों को निकाल लें, और यहां तक कि घोड़े से उतरकर लेटने का इरादा क्या किया, आपको ये गम सताने लगा जमीन पर लेटने के लिए जिस्म भी बाकी नहीं है, लेटते तो कोई ना कोई तीर पर ही लेटते और तीर अंदर चला जाता, घोड़े पर ही सवार रहे, फिर पुकार कर कहा ऐ लोगों देखो, पूरी दुनिया में जहां जहां इस्लामी हुकूमतें हैं, अज़ानें हो रही होंगी और मिंबर पर खतीब खुतबा दे रहा होगा, मेरे नाना का खुतबा पढ़ रहे होंगे, जुमा का दिन है, रसूलुल्लाह का खुतबा दे रहे होंगे, जुमा के दिन लोग नमाज के लिए सजदा रेज हो जाते हैं, क्या तुम में से किसी के अंदर इतनी सख्त नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है कि रसूलुल्लाह के नवासे को 2 रकात नमाज पढ़ने का वक्त दिया जाए? थोड़ी देर के लिए हट जाओ, कूफी हट गए, यहां तक कि तलवारों से जो मुकाबला करने वाले नामर्द गीदड़ थे, करीब आने को तैयार नहीं थे, तीरों से बौछल कर दिया, छलनी कर दिया, लेकिन करीब आने को कोई तैयार नहीं, दूर से तीर फेंक करके हमला कर रहे थे। इमाम अली मकाम उनके तीरों की तरफ कोई नजर नहीं फरमाई और उनकी तरफ नजरअंदाज करते हुए घोड़े से आप पहली मर्तबा उतरे थे और मैदान करबला में निहायत ही खुशू खुजू के साथ आपने नमाज के लिए रकात बांध ली। तारीख में यह बताया गया, चाहे वो आपने नमाज की रकात के लिए बांधा हो या फिर अल्लाह करीम की बारगाह में सजदा किया हो, जो भी हो इबादत ही थी, उनका कदम कदम वहां इबादत था, उनका लम्हा लम्हा वहां इबादत था। इमाम आली मकाम थकान से चूर थे, उसके बाद जब आपका सर सजदे की तरफ गिर पड़ा, आप सजदे की तरफ गिरे, खुली बिन यजीद, शिमर दिलजोशिन, दुनिया के बदतरीन लोग थे, करीब आए, एक शख्स ने आपकी पीठ पर पांव रखा, दूसरे ने आपकी गर्दन पर तलवार रख करके आपकी गर्दन मुबारका को जिस्म से अलग कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियां ने अहले बैत, तन्हा अली का लाल खारों में घिर गया, फातिमा का लाडला हजारों में घिर गया। हुसैन इब्ने अली की शहादत हुई, लोगों में आवाजें बुलंद हो गई, तबल बजने लग गए, नक्कारे बजने लग गए, झंडे उठा दिए गए और उसके बाद जश्न का माहौल था। इधर से बीबियां ये कहती रह गई, सकीना कहती रह गई, बाबा को हम आखिरी मर्तबा एक ही बार देख सके। अब उसके बाद मैदान करबला की हालत ये थी, हुसैन सुबह से लाशें उठा रहे थे, एक हुसैन की लाश उठाने वाला कोई जवान नहीं था, वो लाश मुबारका वहीं पड़ी रह गई और जिसमें अकदस करबला के मैदान में वैसी ही रह गया। कूफी यजीदी इतनी भी अपने अंदर अखलाकी जुर्रत नहीं रखते थे
کہ लाश को उठा करके रख दिया जाए। मैदान करबला में बिखरी हुई लाशों पर वो घोड़े दौड़ाते हुए अपनी सिमत निकलते रहे, अपने ओर जाते रहे, और हुसैन इब्न अली की शहादत के बाद आसमान रंगीन हो गया होगा। इस सूरज ने आज तक ऐसा वाकया देखा नहीं होगा। जमीन खून बहा चुकी होगी, और फिर करबला के मैदान से ये पैगाम रहती दुनिया तक पहुंचाया जाएगा कि जालिम कुत्तों ने हमला करके मेरे नबी के घराने को काट तो दिया, लेकिन ऐ कुत्तों बताओ, तुम्हारे यजीद नाम का कोई बच्चा भी दुनिया में मिलता हो तो लाकर खड़ा करो, लेकिन ना ला सकोगे ना यजीद की ज़ुर्रियत, ना उसकी औलाद, ना उसका नाम। हाँ, अगर गली कूचे में कहीं पर भी जाओगे तो हुसैन नाम का हर बच्चा हमारे मोहल्ले में नजर आएगा। इसी को शायर ने कहा है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सलाम तुरबत हुसैन पर, तू न रहता तो न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन, कलमा तौहीद है तेरी शहादत ऐ हुसैन, फिर जमाने नौ को है, फिर यजीदियत के दौर का आने का है एहतिमाल, फिर जमाने नौ को है तेरी जरूरत ऐ हुसैन, तेरी जरूरत ऐ हुसैन। ऐ मेरे अजीजों, ऐ गुलामों, ऐ जानिसारान अहले बैत, अल्लाह करीम हमें करबला के इन खाकसारों में शुमार फरमाए और खानदान अहले बैत के कुत्तों में हमारा शुमार फरमाए। खड़े होकर करबला के जानिसारों की बारगाह में हम सलाम अकीदत पेश करें, और उसके बाद मुख्तसर बाद करबला के वाकयात के बाद हम फातिहा करेंगे और नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। करबला के खाकसारों को भी सलाम और फातिमा के लाडलों को सलाम अकीदत पेश करें। प्यासे इमाम अस्सलाम, आली मकाम अस्सलाम, ज़हरा के लाल अस्सलाम, आली मकाम अस्सलाम। जिक्र तुम्हारा जब लिखा रोने लगा कलम हुसैन, कैसे है वाक़याते गम, हासिल करूं रकम हुसैन। दिल में तुम्हारी याद है, होठों पे है आलम हुसैन, लेते रहेंगे हश्र तक नाम तुम्हारा हम हुसैन। प्यासे इमाम अस्सलाम, आली मकाम अस्सलाम, ज़हरा के लाल अस्सलाम। भूली न जाएगी कभी आपकी जिंदगी हुसैन, तीरों के साए में देखी खालिक की बंदगी हुसैन। आपके खून से हुई दीन में रोशनी हुसैन, आपने जगमगा दिया दीन मोहम्मदी हुसैन। प्यासे इमाम अस्सलाम, आली मकाम अस्सलाम, ज़हरा के लाल अस्सलाम,
آپ نے کیسی شان سے صبر کا انتہا کیا، وقت پڑا تو آپ نے اکبر سا نوجوان دیا، پھر بھی اگر رہی کمی اصغر سا بے زباں دیا، شوروں نے گل ستا دیا، دین نبی بچا لیا، پیاسے امام السلام علی مقام السلام، زہرا کے لال السلام، علی مقام السلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ مدینے کے پھول کربلا تیری پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت یا نبی سلام علیکہ، بیٹھ جائیں پر ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار قل هو اللہ احد، ایک بار قل اعوذ برب الفلق، ایک بار قل اعوذ برب الناس پڑھیں۔ الفاتحہ۔ انشاءاللہ العزیز ہماری اس فاتحہ کے بعد ہماری ان مجلسوں کا خراج عقیدت اور ایصال ثواب ہم پیش کرتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ان کے تمام اصحاب میں، انبیاء، صالحین، مرسلین میں، اس کے بعد شہدائے کربلا کی بارگاہ میں۔ میں تمام شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ناموں کی تلاوت کرتا ہوں، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ناموں میں اتنی اثر رکھا ہے، اتنی برکت ہے کہ ہماری زندگی میں آئی ہوئی تمام پریشانیاں ان کے ناموں کی برکت سے اللہ دور فرمائے گا، اور ہر طرح کی حاجت کو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے پوری فرمائے گا۔ لہٰذا میں ایصال ثواب کے طور پر بھی شہیدان کربلا جو 72 کی تعداد میں ہیں ان کے ناموں کی تلاوت کرتا ہوں۔ ہر نام کے آگے آپ رضی اللہ عنہ پڑھا کریں اور سلام بھیجا کریں، اللہ تعالی ہم سب کی اس تلاوت کو بھی قبول فرمائے۔ اللہم اوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأنا من القرآن الكریم ما صلینا وما سلمنا الى حضرت النبی المصطفى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وإلى سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وإلى أهل بيته وأزواجه وأمهاته وأبنائه وبناته رضوان الله عليهم أجمعين، خاصة أوصل ثواب قراءتنا إلى سيدنا إمام حسين بن علي رضي الله، سيدنا عباس بن علي،
سیدنا علی اکبر بن حسین، سیدنا علی اصغر بن حسین، سیدنا عبداللہ بن علی، سیدنا جعفر بن علی، سیدنا عثمان بن علی، سیدنا ابی بکر بن علی، سیدنا ابی بکر بن حسن بن علی، سیدنا قاسم بن حسن بن علی، سیدنا عبداللہ بن حسن، سیدنا عون بن عبداللہ بن جعفر، سیدنا محمد بن عبداللہ بن جعفر، سیدنا عبداللہ بن مسلم بن عقیل، سیدنا محمد بن مسلم، سیدنا محمد بن سعید بن عقیل، سیدنا عبد الرحمن بن عقیل، سیدنا جعفر بن عقیل، سیدنا حبیب بن مظاہر اسدی، سیدنا انس بن حارث اسدی، سیدنا مسلم بن اوسجہ اسدی، سیدنا قیس بن عشر اسدی، سیدنا ابو ثمامہ بن عبداللہ، سیدنا بریر حمدانی، سیدنا عابد شاکری، سیدنا عبد الرحمن رہبی، سیدنا سیف بن حارث، سیدنا عامر بن عبداللہ حمدانی، سیدنا ہندہ بن حارث، سیدنا شوزب بن عبداللہ، سیدنا نافع بن حلال، سیدنا حجاج بن مسروق، سیدنا عمر بن کرملہ، سیدنا عبد الرحمن بن عبد رب، سیدنا ہندہ بن کعب، سیدنا عامر بن ہند، سیدنا نعیم بن عجلان، سیدنا سعد بن حارث، سیدنا زہیر بن قیم، سیدنا سلمان بن مضارع، سیدنا سعید بن عمر، سیدنا عبداللہ بن بشیر، سیدنا وہب کلبی، سیدنا حرب بن عمر، سیدنا زہیر بن عامر، سیدنا بشیر بن عامر، سیدنا عبداللہ رواح غفاری، سیدنا جون غلام ابی ذر غفاری، سیدنا عبداللہ بن یزید، سیدنا سلیم بن امین، سیدنا قاسم بن حبیب، سیدنا سعید بن سلیم، سیدنا نعمان بن عمر، سیدنا یزید بن سبید، سیدنا عامر بن مسلم، سیدنا سیف بن مالک، سیدنا جابر بن حجاج، سیدنا مسعود بن حجاج، سیدنا عبد الرحمن بن مسعود، سیدنا بکیر بن حی، سیدنا عمار بن حسن تائی، سیدنا زرفامہ بن مالک، سیدنا کینانہ بن عتیق، سیدنا عتبہ بن سولت، سیدنا حر بن یزید تمیمی، سیدنا عقبہ بن سولت، سیدنا جبلہ بن علی شبینی، سیدنا کم بن عمر، سیدنا عبداللہ بن بکیر، سیدنا اسلم غلام ترکی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ الہ العالمین احکم الحاکمین یا رب العالمین خلاق کائنات مولا، ان شہیدان کربلا کی برکت سے ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ان شہدائے کرب و بلا کی قربانیوں کا صدقہ ہمیں عطا فرما، ہماری مصیبتیں ہماری پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ پھر سے یزیدیت کے فتنے جنم لے چکے ہیں مولا، ان شہدائے کربلا کی طاقت و قوت اور ان کی جانثاری ہمارے بچوں میں عطا فرما مولا، ہمارے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرما مولا، حسین کے قدموں میں زندگی عطا فرما، زندگی بھر مولا اہل بیت کے غلاموں میں شمار فرما، اور قیامت کے دن مولا ہمارے گھر کو، ہمارے افراد کو، ہماری نسلوں کو اہل بیت اطہار کے جانثاروں میں شمار فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا کر مولا، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا کر، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ان کے قرضوں میں آسانیاں دے دے، جو ناحق جیلوں میں بند ہے ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا، جو ناموس رسالت کے لیے ہمارے بچے جیلوں میں قید کیے گئے، میرے شہر ہبلی کے بچے، اے اللہ ان سب کو رہائی عطا فرما، مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو رہائی عطا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا، خصوصاً تیرے دربار میں التجا ہے، ظالموں کے چنگل سے ہمیں آزاد کر دے، ہمارے ملک کو امن و امان عطا فرما۔ اے اللہ باطل فاشسٹ طاقتوں اور قوتوں سے اسلام اور تمام احکام اسلام کی حفاظت عطا فرما۔ اے قدیر و جبار خدا، دشمنان رسول کو فنا فی النار فرما دے،
تو عذاب علیم میں انہیں گرفتار فرما دے۔ اے کریم خدا قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو بدعقیدہ اور گمراہ ہونے سے محفوظ فرما۔ خصوصیت کے ساتھ مولا ہمارے اس محلے میں اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ اس پورے علاقے وکرولی پاک سائٹ اور یہ علاقہ جتنے آس پاس اس مسجد کے پڑوسی ہیں، اے رب العالمین ان سب کے لیے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتا ہوں، آخری سانس تک مولا ان غیور مسلمانوں کو کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ مولا زندگی بھر تو ان سب کو بے نیاز رکھ، اپنا اور اپنے حبیبوں کا محتاج بنائے رکھ۔ اے رب العالمین ان تمام لوگوں نے ہمیشہ کریم خدا میرے دینی کاموں میں میری حمایت کی ہے، میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اے رب العالمین قیامت کے دن تو اپنی شان کے مطابق ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے رب قدیر احسن الخالقین مرکز ناموس رسالت کو ترقیاں عطا فرما۔ اے اللہ اس میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرما دے، دشمنانوں کو ذلیل و خوار فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس پاک سائٹ محلے کو مولا ہر طرح کی برکتوں سے نواز دے۔ اے اللہ تو رحمتوں سے نواز دے۔ اے کریم خدا رحم الراحمین اس پورے علاقے کو مرکز عشق رسول بنا دے، ہر بچے کو مولا عاشق رسول بنا دے، تیرے حبیب کا سچا مجاہد بنا دے۔ مولا ہماری دعاؤں کو مولا حسین کے قدموں کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سارے صحابہ کے نام پر الفاتحہ۔ تمام تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، شہدائے احد، شہدائے بدر، شہدائے خندق، شہدائے کربلا، شہدائے طائف، تمام شہیدوں کی ارواح طیبہ کو اور تابعین اولیاء کاملین کی ارواح کو الفاتحہ۔ تمام ائمہ مجتہدین، تمام ائمہ محدثین، تمام علماء اسلام، جتنے لوگوں نے دین کی خدمتیں کی ہیں دامے درمے قدمے سخنے، ان تمام ائمہ کرام اور امت کے محسنین کے نام الفاتحہ۔ تمام سلاسل حقہ، سلسلہ عالیہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، خصوصاً سلسلہ قادریہ کے جملہ مشائخ ارواح، ان کی ارواح کو ایک مرتبہ الفاتحہ۔ اخیر میں کل امت مسلمہ خصوصیت کے ساتھ ہمارے خاندانوں میں جن کا انتقال ہو چکا، ہمارے والدین، میرے والد اور آپ سب کے خاندانوں میں جو انتقال پا چکے، جو قبرستانوں میں جا چکے ہیں، ان سب مومنین مومنات کی قبروں کے لیے ایک بار الفاتحہ۔ اخیر میں مولا کریم کی بارگاہ میں دعائیہ طور پر ہم سب کی صحت و سلامتی، ایمان کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت، عمل کی حفاظت، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، ہماری نسلوں کی حفاظت، ہماری عورتوں کی حفاظت، ہماری بچیوں، بیویوں، بہنوں سب کی عزتوں کی حفاظت اور قوانین اسلام سب کی حفاظت کے لیے اخیر میں ایک مرتبہ الفاتحہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کربلا کا یہ خونی منظر آپ کے سامنے بیان ہو چکا۔ عموماً داستان کربلا امام علی مقام کی شہادت تک ہے۔ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کربلا کے بعد کیا ہوا کیا ہوا۔ میرے عزیزو، ان کے شہزادوں نے جب یہ بات کہی تھی امام علی مقام کے لیے کہ اب حسین ابن علی امام علی مقام کے بعد زندہ رہنے کا مطلب ہی کیا ہے، ان کے بعد تاریخ کیا ہے، ان کے بعد جینے کا مزہ کیا ہے، لیکن چونکہ اسلام یہاں تک پھیلا ہے، آیا ہے اب تک صحیح سلامت، تو تاریخ تو بیان ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد جو جمعہ آئے گا، اگر زندگی باقی رہی
تو کربلا کے بعد کے واقعات میں جمعہ میں کور کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کے سامنے وہ باتیں رکھوں گا، لیکن مختصراً یہ ہے کربلا کے میدان میں امام حسین کی شہادت کے بعد اچانک یہ اہل بیت نبوت کے خیموں پر حملہ کیا کوفیوں نے، اور جتنی عورتیں تھیں ان کو باندی بنا دیا گیا، قیدی بنایا گیا، اور بیڑیاں ڈال کر امام زین العابدین کو بھی اور خاندان نبوت کی عورتوں کو بھی لے جایا گیا۔ اور یہاں سے یہ قافلہ امام حسین کے سر کے ساتھ گیا تھا، حسین اعظم کا سر نیزے میں ڈال کر کے یہ لوگ کوفہ لے کر کے آئے تھے ابن زیاد کے پاس، اور ابن زیاد امام علی مقام کے سر کے ساتھ بے عزتی بے حرمتی کرتا رہا، اور پھر یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ اہل بیت کا دمشق گیا تھا، ملک شام یزید کے دربار میں پہنچایا گیا تھا۔ وہاں تک یہ قافلہ کیسے گیا ہوگا، کتنا لمبا سفر کیا ہوگا، لیکن میرے عزیزو حقیقی بات تو یہ ہے کہ ہم صرف اتنا کہنا چاہیں گے، سچ کہا ہے شاعر نے، چن کر کہا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک ہی واقعہ دل دہلا دیتا ہے، بیچ راستے میں ایک جگہ یہ قافلہ رکا تھا، ایک گرجا گھر تھا، ایک عیسائی پادری رہتا تھا، کنیسہ یعنی ان کا چرچ تھا، اس نے دیکھا، رات کو ٹھہرنے کا موقع دیا، پوچھا یہ کون لوگ ہیں، کس کے سر لے جا رہے ہو؟ کہا کہ حسین ابن علی جو باغی تھے ہمارے خلیفہ کے، مار دیا گیا، کاٹ دیا گیا اور سر لے کر جا رہے ہیں۔ اس پادری نے دیکھا اور پھر چہرے کو دیکھنے کے لیے قریب آیا تو حیرت کی بات ہے، فدا ہو گیا، کہا یہ چہرہ مجھے ایک رات رکھنے کے لیے دے سکتے ہو؟ کہا ہرگز نہیں، یہ امانت ہے، ہم یزید کے دربار تک پہنچانے کے لیے امین ہے۔ نہیں دیا، لیکن ان لالچی کتوں کو کبھی بھی مال سے خریدا جا سکتا تھا۔ اس عیسائی پادری نے 12,000 درہم اس وقت جو چاندی کے سکے تھے تھیلی میں بھر کر لایا اور کہا یہ لے لو نذرانہ، ایک رات مجھے دے دو اور کل صبح پھر لے کر چلے جانا۔ انہوں نے کہا رات کو رکھنا ہی ہے۔ اس عیسائی پادری کے پاس انہوں نے یہ سر دے دیا، امام علی مقام کا سر لے کر وہ عیسائی پادری چرچ میں رہنے والا راہب ہے، لایا، جتنی دھول گرد و غبار لگی ہوئی تھی سب کو چہرے کو صاف کیا، بالوں کو صاف کیا، کٹے ہوئے سر کو ایک تخت پر رکھا اور اس پر تھوڑی سی خوشبو لگایا، دیکھ کر کے وہ غم کے ساتھ بیٹھا، آنکھیں بھگوتا رہا۔ اس نے سوچا یہ کیسی قوم ہے جس رسول کا کلمہ پڑھتی ہے، اس رسول کے بیٹے کو کاٹ کر کے لائی ہے۔ اور اس کے بعد اس عیسائی نے سر کو وہاں رکھا تھا، اونگ آئی، سو گیا، لیکن قسمت جاگ گئی، میرے آقا تشریف لائے، خواب میں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا میرے بچے کے چہرے سے تو نے دھول صاف کی، تیرے دل سے کفر و شرک کو میں صاف کرتا ہوں، پڑھ میرے ہاتھ پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ عیسائی پادری میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہی کلمہ پڑھا، صبح اٹھا یا جیسی اس کی نیند کھلی دیکھا تو اس کی قسمت جاگ چکی ہے، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے۔ ایک تو حسین کا چہرہ دیکھا تھا اور خواب میں ان کے نانا کا بھی چہرہ دیکھ لیا، قسمت کیسی جاگی ہے۔ اسی کو میں ایک جھلک آپ کے سامنے رکھا، ایک ہی مثال رکھا۔ صبح تو اس نے سر واپس کر دیا، لیکن یہی تو ہم کہتے ہیں اے ظالموں، تم ہزاروں کی تعداد میں ہو کر اسلام کو اس طرح نہیں پھیلا سکے جس طرح کٹا ہوا سر بھی گرجا گھر میں جا کر ایمان پھیلا رہا ہے، اسلام کی دولت سے روشناس کر رہا ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا تھا کٹ جانا قتل ہو جانا اس سے فیصلہ نہیں ہوتا کہ کون جیتا کون ہارا، حقیقت تو بعد کے حالات بتاتے ہیں۔ کٹا ہوا سر بھی ابھی لوگوں میں تبلیغ کر رہا ہے، کٹا ہوا سر اب بھی لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہا ہے۔ حقیقت میں یہی تو فتح ہے، اور اسی کو آج ہم کربلا کے میدان میں جا کر دیکھتے ہیں۔ آج پوچھنا کسی سے، دمشق میں جا کر، ملک شام کا یہ کیپٹل سٹی ہے، راجدھانی ہے دمشق، جا کر پوچھنا یہاں کبھی یزید کا دربار لگتا تھا، یہاں خلافت ہاؤس ہوا کرتا تھا، یہاں بڑی عمارت تھی، وہ کہاں ہے؟ مجھے پتا ہے ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ لوگ تمہیں پکڑ کر کے لے جائیں گے اور ایک ایسی جگہ کھڑا کر دیں گے جہاں پر یزید مر کر ختم ہوا، اس کی قبر محفوظ نہیں، لے جا کر کے تمہیں ایسی جگہ کھڑا کر دیں گے جہاں سڑن کی بدبو ایسی آتی ہے، دمشق والے اپنا پورا گاربیج، اپنا کچرا جہاں لا کر ڈم کرتے ہیں، پھینکتے ہیں، جہاں کتے آج بھی پیشاب کرتے ہوں گے، اس جگہ پر یزید کے متعلق لوگ بتاتے ہیں یہاں ختم ہو گیا، یہاں اس کا دربار ختم ہوا۔ اور میرے عزیزو
अगर किस्मत साथ दे तो एक बार इराक के शहर उस करबला के मैदान में भी जाना, वहां जाकर के पूछना, सुना है यहां एक मैदान था और यहां पर कोई घर नहीं था, यहां पर कोई पानी का कोई इंतजाम नहीं था और रसूलुल्लाह के शहजादे कट कट करके गिरे थे, इस मैदान में उनके टुकड़े उड़ाए गए थे। लोग तुम पर हंसेंगे और कहेंगे यहां अब ना मैदान है, ना बेआबो गिया कोई मैदान है, सहरा है, बल्कि करबला का मैदान तो ऐसी घनी आबादी में तब्दील है कि उस आबादी के बीचों बीच एक अजीम किला नजर आता है जिसका गुंबद सोने से कलई किया हुआ, गुंबद के ऊपर लाल झंडा लहराता हुआ लोग ले जाकर खड़ा कर देंगे और कहेंगे जिसको तू कह रहा था 1000 टुकड़ों में बदल गए, यह उस शहंशाह का दरबार है। यहाँ लोग आज भी चिट्ठियों में अपनी हाजतें लिख लिख करके लाते हैं और रोज़े हुसैन पर डाल कर जाते हैं। वो चिट्ठियों का अंबार देखो तो छत तक लग जाता है। पता ये चला यजीद के दरबार शाही में आज कोई अपनी हाजत लेकर नहीं जाता और कटे हुए सर के पास भी कयामत तक लोग अपनी हाजतें लेकर जाते हैं। हुसैन मेरे बच्चे बिगड़ गए, हुसैन मेरी औलाद नहीं होती, हुसैन मेरा बिजनेस नहीं चलता, मेरा कारोबार नहीं चलता, हुसैन मेरे फलां बीमार है, हर घड़ी अपनी हाजतें लेकर जाते हैं। यह मसला ये बात साबित कर देता है आज तक अगर रियाया अपनी हाजतें लेकर जा रही हैं तो किसी मुर्दा के पास नहीं, जिंदा शहंशाह आजम के पास ले जा रही है। इसीलिए फतह का नाम हमेशा हुसैन के नाम से जुड़ा हुआ है। सलाम उस तुर्बत हुसैन पर, मौला करीम आखिरी सांस तक हमें हुसैन आजम के गुलामों में शुमार फरमाए। मेरे अजीजों, कसम देता हूं तुम्हें रब्बे जुल जलाल की, और वास्ता देता हूं मेरे मुस्तफा का, और वास्ता देता हूं शहीदान करबला का, जिंदगी में चाहे कोई करोड़ों की दौलत लेकर के आए और एक तरफ हुसैन आजम की कुर्बानियां, तो तुम इस दौलत को ठोकर मार देना और कहना मेरे जिस्म के छीतरे उड़ जाएं, लेकिन मैं हुसैन का मिशन छोड़कर तेरी दौलत का कुत्ता नहीं बन सकता। इस अहद पर आज कायम रहो। दुनिया आज खरीदने के लिए आएगी तुम्हारे पास। आज खरीदो फरोख्त जैसे पूरी पूरी पार्टियां बिक जाती हैं, घोड़े नहीं अस्तबल खरीदे जाते हैं, इस तरह तुम्हारी भी खरीदारी होने वाली है। लोग खरीद करके तुम्हें अपना वजीर बना लेंगे, अपना कुत्ता बनाकर घुमाएंगे। हमने देखा है, अरे बाज़ाब्ता आरएसएस जमात में मुसलमानों की शमूलियत है, एक पूरा मंच कायम किया गया। क्यों? तुम्हारे दरमियान फूट डालने के लिए और यह बताने के लिए कि हम तो अमन के मसीहा हैं, हम तो अमन की चाहने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना दीन बेच दिया है। और ये मीडिया के दज्जालों के इन कोठों पर जो जाकर दाढ़ी टोपी वाले बैठते हैं या इस्लाम पर उंगलियां उठा करके हमले करते हैं, आप क्या समझते हैं ये नाम के मुसलमान हैं? इन्होंने तो कब का अपना दीन बेच दिया है। ये चंद सिक्कों पर बिकने वाले, अभी अभी 2 साल कबल लखनऊ का एक राफजी कुत्ता जो हकीकत में शिया कहता रहा अपने आप को, हुसैन आजम का नाम लेने वाला। हैरत की बात होती है, हुसैन का नाम लेवा कभी गैर के हाथ में हाथ दे, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। लेकिन उस कुत्ते को हमने बदलते हुए देखा, कुरान पर हमला करते हुए देखा, एक छोटी किताब लिख करके लाया कि मैं मोहम्मद की हकीकत बताता हूं। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उसमें रसूलुल्लाह के अखलाक हसना पर हमले, तीखे हमले किए और कुरान के मुतालिक एक नया कुरान बनाकर लाया, 26 आयतें निकालकर कहा मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, ये पुराना कुरान इस पर बैन लगाओ, मेरा नया कुरान जारी किया जाए। कौन है? एक राफजी कुत्ता पाला हुआ, यही हुकूमत वक्त का पाला हुआ कुत्ता था। और फिर हद ये हो गई कि बाद में बिल्ली थैले से बाहर आई, हकीकत क्या है वो पता चली गया, नाम भी बदल लिया, धर्म भी छोड़ दिया, घर बार छोड़ करके, और फिर साधु संतों की तरह रहने की कोशिश। कहा मैंने तो देखा है कुछ नहीं, उनका फुजला उनकी गलाजत चाटने के लिए 6 महीने इधर उधर घूमा, लेकिन मेरे रब का फरमान सच्चा है, ये हरगिज तुमसे कभी राजी नहीं हो सकते। याद रखना, तुम अगर छोड़कर उनको राजी रखने के लिए बदलना चाहते हो, हरगिज राजी नहीं होंगे। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे नबी के कदमों में है, तुम्हारी इज्जत रसूलुल्लाह के घर वालों में है। इज्जत ढूंढने के लिए वो तो ऐसी ही हैं बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्तों की तरह, गाड़ी आगे गुजर जाएगी, कुत्ता अकेला रह जाएगा, कुछ होता नहीं। इनकी हैसियत इतनी है, खत्म हो जाती हैं, हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं। अगर तुम इनकी हमनवाई के लिए
اپنے ساتھ اپنے دین کے ساتھ کوئی سودے بازی کرتے ہو، یاد رکھو ذلت و خواری تمہارا مقدر ہو جائے گی۔ میں جس وسیم رافضی کتے کے متعلق کہہ رہا ہوں، ہم نے اب سنا ہے اس کو وہاں سے بھی لات مار کر کے بھگا دیا گیا۔ کب وہ قبول کریں گے؟ ارے اپنی چھوٹی کاسٹ کے لوگوں کو وہ نہیں قبول کرتے تو ایک دوسرا دھرم بدل کے آئے ہوئے آدمی کو کب تک؟ تمہیں تو صرف میڈیا میں دکھانے کے لیے اور مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بس اتنا ہی ہے۔ استعمال ہو گیا 6 مہینے تک، لیکن یہ دجالی میڈیا نے دیکھا مسلمانوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا، اس کو بدل کر کے ہم نے دیکھ لیا، ارے جماعت تو جماعت، ہمارے 8 سال کے بچے پر بھی فرق نہیں آئے گا۔ جو حقیقی ایمان والا ہے اس کے لیے یہ سب حالات ڈگمگانے کے لیے نہیں آتے۔ کیا ہوا؟ اب ویڈیو بنا بنا کر کے ریکویسٹ کرتا ہے پردھان منتری، مکھیہ منتری میری جان کی حفاظت کریں، میں قتل ہو سکتا ہوں، میں مارا جا سکتا ہوں۔ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اب اس طرح بے یارو مددگار گھومتا رہا۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ صرف حسین کا نام لینے سے کام نہیں ہے، ان کے مشن پر قائم رہنا ضروری ہے۔ جیسی بھی طاقتیں آئیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں زندگی ویسی بھی جانے والی ہے، مرنا تو ویسی بھی ہے۔ تلوے چاٹ کر کیوں مریں؟ اللہ کا دین بلند کر کے مریں گے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر مریں گے، مرنا ہی ہے۔ حسین کا پیغام یہی ہے، اے نوجوانوں اسی عزم پر قائم رہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ انشاءاللہ مدد آئے گی، مدد آئے گی۔ آج تھوڑا آپ امتحان دے دیں، بچے پھل کھائیں گے انشاءاللہ۔ آج قرآن پر حملہ ہو تو قرآن کو اٹھا لو، قرآن پڑھنا سیکھو، اپنے بچوں کو پڑھانا سکھاؤ۔ اسکول جانے پر جتنی سختیاں کرتے ہو، نہ جانے پر اتنی سختیاں تمہارے بچوں کے مدرسہ نہ جانے پر بھی ہو کہ بیٹا سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا کلام ہے، قرآن پڑھ لے، بعد میں دنیا اللہ صدقے میں عطا کرے گا۔ مسلمانوں تمہارے گھر میں یہ رواج آ جائے، آپ اپنے بچوں کو، کسی ایک بچے کو بھی، آج کا یہ میرا پیغام ہے خصوصی، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک گھر کا بچہ بھی جاہل رہنے نہ پائے، قرآن سے غافل رہنے نہ پائے۔ اتنا تو ہو کہ کل قرآن اٹھاؤ قیامت کے دن تو قرآن تمہاری سفارش کرے، اے مولا یہ مجھے پڑھتا تھا۔ حدیث میں ہے جو سورہ ملک پڑھتا ہے نا، تبارک، قیامت کے دن یہ سورہ اللہ سے جھگڑا کرے گی، لفظ جھگڑے کا ہے، اے مولا یہ پڑھنے والے کی اگر تو بخشش نہیں کرے گا تو مجھے اپنے کلام سے نکال دے۔ رب تعالیٰ سورہ ملک تبارک کے اس مقدمے کو سن کر فرمائے گا تجھ کو پڑھنے والے کی میں نے بخشش کر دی، جا تو اسے جنت میں لے جا۔ مرنے کے بعد یہ سورہ تبارک قرآن کی سورہ ہے، جو پڑھتا تھا نا، مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے، روایت میں موجود ہے، تم تو سب دفن کر کے جا چکے ہوں گے، یہ سورہ ملک تبارک اللہ کے پاس جائے گی اور اپنے اس پڑھنے والے کی بخشش کے لیے جھگڑتی رہے گی۔ اللہ جب کہے گا معاف کر دیا جا، یہ سورہ ملک جنت میں جاتی ہے، تکیہ لیتی ہے، بچھونا لیتی ہے، ہوا کا انتظام کرتی ہے، اور واپس سورہ ملک قبر میں آتی ہے اور آ کر کے اس میت سے کہتی ہے دیکھ میں نے تیری سفارش کی، اللہ مان گیا، اور میں نے تیرے لیے جنت سے تکیہ بھی لائی اور میں تیرے لیے بچھونا لائی، کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی؟ میت سے سورہ ملک یہ کہتی ہے جو قبر میں ہمارے لیے ساتھ دے وہ قرآن ہے، آج اٹھاؤ قرآن میرے عزیزوں۔ ظالم کتے اگر قرآن کو جلا رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر بچہ قرآن اٹھائے۔ ہمارے خاندان میں یہ عزم کرو ایک بچہ تو کم از کم حافظ قرآن ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ یہ عزم کرو، کالج پڑھاؤ، یونیورسٹی پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، کیا فرق پڑتا ہے حافظ قرآن انجینئر بن جائے؟ کیا فرق پڑتا ہے تمہیں ڈاکٹر بھی ہو اور حافظ قرآن بھی ہو؟ آپ دنیا ضرور پڑھائیں لیکن بچوں کو بچپن سے حافظ قرآن بھی بنائیں۔ کل کو اتنا تو سامان ہوگا، ہم مر جائیں تو ہماری قبر پر یہ قرآن پڑھے گا، اللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ اللہ کریم حسین اعظم کے اس پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ میں آج کی اس محفل آخری محفل ہے، شکر گزار ہوں اس مسجد ہاذا کے، اس مسجد کے خاص متولی صدر و عراقین اور تمام معاونین، محلے والوں کو
جنہوں نے بڑی عزتوں سے نوازا اور بہت ہی ہمیشہ خیال کیا ہے. اللہ آپ کے اقبال بلند فرمائے اور ہمیشہ اس مسجد کو مولا شاد و آباد رکھے اور دین و سنیت کا اس کو مرکز بنائے اور اس مسجد کی برکتیں مولا آپ سب کے گھروں میں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظہر کی اذان ہوگی, جماعت سے نماز ادا کی جائے گی اور کل انشاءاللہ العزیز اسی محلے میں نیاز کا ان لوگوں نے اہتمام کیا ہے. ظہر بعد آپ حضرات حاضر ہو کر نیاز سے شرف یاب ہو جائیں.